السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 57۔ جذبہ انتقام غصہ کرنے والوں کے لیے زہر ہے۔ کتاب المسلوبوں میں مسلوبوں فی التاریخ میں بعض ان جابروں کے قصے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو شدید ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا کر مارا، پھر ان کو قتل کر کے بھی چین نہ ملا تو ان مردوں کو سولی دی۔ ان مردوں کو سولی دی۔ ظاہر بات ہے کہ مردہ کو سولی سے نہ تکلیف ہوتی نہ کوئی احساس، کیونکہ روح جسم کا ساتھ پہلے ہی چھوڑ چکی ہے، لیکن زندہ قاتل کو انہیں زیادہ سے زیادہ ایذا پہنچا کر سکون ملتا ہے۔ ایسے اذیت پسندوں کے دل کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، ان کے انتقام کا شعلہ نہیں بجھتا، حتیٰ کہ وہ دشمنوں سے پہلے خود انہی کو اندر سے جلاتا رہتا ہے۔ کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ بنی امیہ کے سقوط کے بعد بنو عباس کی بعض خلفاء نے انتقام کی آگ یوں ٹھنڈی کی کہ پہلے مرے ہوئے مردوں اور ان کی ہڈیوں کو نکال کر سولی پر لٹکایا، پھر انہیں زندہ جلا دیا۔ یہ اسی اندھے جذبہ انتقام کا شاخسانہ تھا جو خود منتقم کی ذات کے لیے بھی سوہان روح ہوتا ہے۔ اس کی اعصاب، اس کی راحت اور سکون و اطمینان سب کو غارت کر ڈالتا ہے۔ شاعر کے بقول جاہل کو دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ خود اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو غیظ و غضب میں اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں، کہو اپنے غصے سے مر جاؤ۔ وقفہ۔ کسی بندے پر ظلم و زیادتی ہو، دشمن مسلط ہو جائے تو اسے سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خلوص دل سے توبہ اور استغفار ہے۔ اس کی سعادت کی علامت یہ ہے اپنے نفس اور گناہوں اور عیوب کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرے، اور جو آفت نازل ہوئی اس پر سوچ بچار کے لیے وقت ہی نہ چھوڑے، بلکہ توبہ اور اصلاح نفس میں لگ جائے۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، وہ مدد و نصرت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ اگر ایسا کر لے تو اس کی سعادت کے کیا کہنے، اور اس کی مصیبت بھی کیا ہی برکت والی ہوگی۔ کیا اچھا اثر اس پر پڑے گا، لیکن توفیق و ہدایت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو وہ دے تو کوئی نہیں روک سکتا، جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور ہر کسی کو اس کی توفیق ملتی بھی نہیں اور اس کی معرفت ہوتی ہے، نہ ارادہ اور نہ قدرت، اور ساری قوت و طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شاعر نے کہا، پاک ہے وہ جو ہمیشہ عفو سے کام لیتا ہے اور ہم ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بندہ جب بھی غلطی کرتا ہے وہ درگزر کرتا ہے، جو خطا کار ہے اسے بھی دیتا ہے، اور اس کا جلال اسے گنہگاروں کو بھی دینے سے روکتا ہے۔ اپنی شخصیت نہ کھو دیجیے۔ انسان پر 3 مرحلے گزرتے ہیں: تقلید، انتخاب اور اختراع۔ تقلید دوسروں کی نقل کرنا، ان کی شخصیت کا رنگ اختیار کرنا ہے، ان کے صفات و عادات قبول کر لینا ہے۔ اس تقلید کا سبب شدید وابستگی، عقیدت اور تعلق خاطر ہوتا ہے، جو آدمی کی حرکات و سکنات، آواز اور لہجے تک کی نقل اتارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے کو دفنا دینا اور اپنی ذات کی معنوی خودکشی ہے۔ ایسے لوگ اپنے کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنی رائے کے خلاف جاتے اور پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی اپنی فطری آواز دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنی چال دوسرے کی چال پر قربان کر دیتا ہے۔ کاش کہ یہ تقلید اچھی صفات میں ہوتی، جس سے اسے بڑائی اور رفعت ملتی، یعنی علم، کرم، بردباری وغیرہ میں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ نقالچی حروف کے مخارج، طریقہ کار اور ہاتھوں کے اشارے میں نقل کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اس پر زور دوں گا کہ آپ دوسروں سے بالکل الگ ہیں۔ آپ کو اپنی صفات اور صلاحیتوں کے حساب سے چلنا چاہیے، کیونکہ ابتدائے آفرینش سے کوئی 2 آدمی بھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہوتے۔ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی نشانی ہے۔ پھر ہم کیوں اپنی صفات اور صلاحیتوں میں دوسروں کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ آواز کا جمال یہ ہے کہ آپ منفرد ہو، اور آپ کا حسن کلام یہ ہے کہ آپ متمیز ہو۔ پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ ہیں، ان کی رنگ مختلف ہے۔ بقول شاعر 3 ہے، 4 ہے اور 1، یہ سب اکٹھی ہوئی تو 8 ہو گئی۔ سلیمی سلمیٰ
سلیمی سلمہ رباب، اس کی بہن سعدی لبن المنی قطام، صابرین لطف و کرم کے منتظر ہے۔ یہ ایک بلند پایہ خطیب ہے، جب تقریر کرتے تو الفاظ پرے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، زبان پر سیلاب کی طرح رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہے، خطیب الاسلام ہے، اور ان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دین کی نصرت کے لیے اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ثابت بن قیس بن شماس ہے۔ اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے: اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ان سے زور زور سے ایسے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، مبادا کہ تمہارے اعمال انجانے میں ضائع ہو جائے۔ اس آیت کا مصداق ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو سمجھا اور لوگوں سے چھپ کر گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ رسول نے ان کو معلوم کرایا تو صحابہ نے ان کے بارے میں یہی اطلاع آپ کو دی۔ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں، ثابت تو اہل جنت میں سے ہے۔ اس طرح انصاران کے حق میں بشارت ہوئی۔ بقول شاعر: ایسی خوشی ملی کہ اس نے سابقہ تکلیف کو مٹا دیا۔ غمزدہ آدمی ابھی گھبرایا تھا کہ مسکرا پڑا۔ حضرت عائشہ ام المومنین پر جب بہتان لگایا گیا تو مسلسل 1 ماہ تک روتی رہی۔ غم کے مارے کلیجہ چھلنی ہو گیا اور تیز بخار چڑھ آیا۔ پھر ان کی برات آئی۔ فرمایا: جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنات پر الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت دونوں میں لعنت ہوگی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کی حمد کی کہ پاکیزہ تھی اور پاکیزگی مل گئی۔ مومنین کو اس فتح مبین کی بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طرح ان 3 کا قصہ ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ ان کے دل تنگ ہو گئے، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، پناہ بس وہی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی نصرت کی اور توبہ قبول فرمائی۔ نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، مرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جس عمل میں راحت ملے اسے کیجیے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میں بیمار پڑا۔ طبیب نے مجھ سے کہا: آپ کے مطالعہ اور علمی گفتگو سے بیماری میں اضافہ ہوگا۔ میں نے کہا: اس پر تو صبر نہیں ہو سکتا، میں تمہاری معلومات سے ہی محاکمہ کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں کہ جب نفس مطمئن اور خوش ہو تو طبیعت میں تازگی اور قوت آتی ہے اور مرض ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا: تو مجھے تو علم سے ہی سکون ملتا ہے، طبیعت میں اس سے قوت آئے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بولا: یہ ہمارے علاج سے باہر کی چیز ہے، اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ہم ان کو سب کو دیتے ہیں۔ ہمیں صبر و استقلال سے وقت کو نتیجہ خیز بنانے اور مفید کام کرنے اور عمل صالح میں سبقت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری سعادت ہوگی جب ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، شعور پیدا کریں، خدمت کریں اور اپنے رویے سے اعلیٰ تہذیب و ثقافت پیش کریں۔ ہماری واقعی خوش نصیبی ہوگی جب ہم زندگی کو یوں ہی نہ بتا دیں: ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، ہمارا وجود عبث نہیں۔ ایک دن الزر کلی کی الاعلام کی ورقگردانی کی، جس میں مشرق و مغرب کے حکمرانوں، سیاست دانوں، علماء، حکماء، ادباء اور طبیبوں کے تذکرے ہیں۔ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ سب نابغۂ روزگار اور مشہور ہیں۔ ان کی سوانح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مخلوق میں اپنی سنت قائم رکھی ہے اور اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ جو دنیا کی وجہ سے کارنامے انجام دے، اسے دنیا میں ہی پورا فائدہ مل جاتا ہے۔ شہرت و ناموری ہوتی ہے، منصب اور جاہ و مال حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے اچھے اعمال انجام دیتا ہے اسے یہاں وہاں دونوں کا فائدہ ملتا ہے۔ دنیا بھی ملتی ہے، دنیوی شہرت و قبولیت کے ساتھ آخرت کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تیرے رب کی عطا و بخشش ان کو سب کو ملتی ہے اور کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا۔ اسی کتاب میں بعض ابری اشخاص کے احوال بھی ہے جنہوں نے انسانیت کی تو خدمت کی اور کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان میں غیر مومنین خاص ہے۔ میں نے پایا کہ انہوں نے دوسروں کو تو خوش کیا لیکن اپنے آپ کو خوشی نہ دے سکے۔ چنانچہ بعض نے خودکشی کی، بعض اپنے حالات اور زندگی سے دل گرفتہ ہو گئے، بعض نے شدت و تنگی کی زندگی بسر کی۔ میرے دل نے سوال کیا: مجھ سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیں، میں محروم رہوں، وہ خوش ہوں میں بدحال، تو کیا فائدہ؟ بقول شاعر:
بہت سو کو تم نے خوش کر دیا جبکہ تم مغموم ہو، بہت سو کو ہنسایا جبکہ خود روتے ہو۔ میں نے پایا کہ اللہ نے ان بڑے لوگوں میں سے ہر ایک کو وہ دے دیا جو اس نے چاہا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا، لہٰذا ان میں سے کچھ نے نوبل انعام حاصل کیا کہ اسی کے لیے کدوکاش کی تھی، بعض نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی کہ اسی کی تمنا تھی، بعض نے مال و زر پا لیا کہ اسی کی لت تھی۔ ان میں بعض اللہ کے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے بفضل تعالیٰ دنیا و آخرت کا ثواب پا لیا، کیونکہ انہیں بس اللہ کی خوشنودی اور رضا درکار تھی۔ بالکل حق اور صحیح بات ہے کہ گمنام سعادت مند اور اپنے منہج و طریقے کا پابند شخص اس دولت مند مشہور آدمی سے زیادہ خوش ہوگا جو اپنی فکر اور اصول پر نہ چلتا ہو۔ جزیرہ العرب کا مسلمان اونٹ چرانے والا اسلام کے باعث ٹالسٹائی جیسے مشہور معروف ادیب سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ پہلے نے زندگی اطمینان و سکون سے گزاری، اسے اپنے انجام کی خبر تھی، دوسرے کی زندگی ٹکڑوں میں بٹی تھی، تتر بتر تھی، مقصد ملتا نہ تھا، مستقبل معلوم نہ تھا۔ انسانیت نے سب سے بڑی دوا اور سب سے اہم علاج جو دریافت کیا ہے مسلمان کے پاس ہے، اور وہ قضا و قدر پر ایمان ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں جو قضا و قدر کو نہ مانے وہ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ کے سامنے میں بار بار اور مختلف اسالیب میں پیش کر چکا ہوں۔ ایسا عمدن کیا ہے کیونکہ اس کا مجھے یقین ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، دوسروں کا بھی، کہ جہاں خوشی کی بات ہوگی وہاں ہم قضا و قدر پر ایمان کی بات کریں گے، جہاں کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے تو وہاں قضا و قدر کا خیال کم ہی آتا ہے۔ اسی لیے ایمانیات میں قضا و قدر کو ماننا بھی ایک ضروری شرط قرار پائی ہے۔ فرمایا کہ تم اچھی بری اور کڑوی میٹھی ہر طرح کی تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، اللہ ایمان والوں کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو کتاب پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔